ہے، اور یہ دن منانے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ 12 جولائی 2004 میں لندن میں اسمبلی فار دی پروٹیکشن آف حجاب کے زیر اہتمام ایک اجلاس منعقد کیا گیا، اور وہ اجلاس کیوں منعقد کیا گیا اس کی وجہ کچھ یوں تھی کہ 2 ستمبر 2003 میں فرانس میں ہیڈ اسکارف پر پابندی کا قانون منظور کر لیا گیا، اور مسلمانوں میں اس بات پر بہت غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ اس لیے لندن کے میئر لانگ سٹون نے لندن میں امت مسلمہ کے سرکردہ علماء اور تحریک اسلامی کے سربراہوں کو ایک کانفرنس میں بلا کر اس کا انعقاد کیا، جس میں تقریباً 300 سے زائد مسلم رہنماؤں نے شرکت کی، اور اس کی صدارت علامہ یوسف ابو القرضاوی نے کی، اور اس امتیازی سلوک کے خلاف مشترکہ پلیٹ فارم سے آواز بلند کرنے کے لیے باقاعدہ مربوط اور منظم سعی و جہد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کانفرنس کے اعلامیے میں 4 ستمبر عالمی طور پر یوم حجاب قرار پایا، اور ستمبر 2004 سے ہی یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ 4 ستمبر عالمی یوم حجاب اس عہد کو دہرانے کا دن ہے کہ معاشرتی اصلاح اور کردار کا اعتدال دراصل مثبت سماجی رویوں کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک شعار ہوتا ہے، اور اسلام کا شعار حیا ہے۔ اسلام کی تہذیب، اس کی بنیاد اسلام کے آفاقی اصولوں پر مبنی ہے، اپنی جامعیت اور انسانی ضرورت کی ہم آہنگی کی بنیاد پر تمام تہذیبوں میں نمایاں رہی ہے۔ ہماری تہذیب کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اعلیٰ اخلاقی قدروں کو اپنے تمام ضابطۂ حیات اور زندگی کی سرگرمیوں میں اولین مقام عطا کرتی ہے، اور ان قدروں سے کبھی خالی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے نظام معاشرت میں حیا اور حجاب محض سر پر رکھے جانے والے 1.5 گز کے کپڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل نظام میں عفت و عصمت ہے۔ یہ ایک مجموعہ احکام ہے جس میں مرد و زن کے لیے مخصوص احکامات کے ساتھ ساتھ گھر کے باہر اور اندر کے معاملات، سطر اور پردے کی تفصیلات، خاندانی نظام کی تشکیل، رشتوں کا تقدس و احترام، تربیت اولاد سمیت دیگر معاشرتی زندگی کے احکامات بھی شامل ہیں۔ ٹیکنالوجی کی ترقی نے دنیا کہ یہ معاشرے کے کارآمد شہری بن کر باعزت زندگی گزار سکیں۔ 2018 میں قومی اسمبلی میں منظور کیا گیا بل، جسے ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کا نام دیا گیا، جس کے تحت کسی بھی شہری کو محض اپنی خواہش کی بنیاد پر جنس تبدیل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے اعداد و شمار کی روشنی میں تجزیہ کیا جائے اور حدود اللہ سے متصادم شکوں کو تبدیل کیا جائے۔ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور اشتہارات میں LGBTs کی نمائندگی کرنے والے مواد، اشاریات، علامات نشر و اشاعت کرنے پر سخت پابندی عائد کی جائے۔ بچوں کو تعلیمی نصاب اس طرح تیار کیا جائے کہ بچپن ہی سے حیا اور حجاب کا تصور ذہنوں میں پروان چڑھے اور ان کے کردار کا حصہ بنتا چلا جائے۔ آج کے دن 4 ستمبر، اس دن مسلمان عورت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ حجاب اسلام کا عطا کردہ معیار عزت و عظمت ہے۔ لباس اور حجاب پر پابندی کا یہ رویہ دراصل افراط و تفرید کا رویہ ہے جو دنیا بھر میں ہر جگہ اور خصوصاً مسلم حوالوں سے پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ہم جنس پرستی کے جذبات کے فروغ کو آزادی اظہار تصور کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ بھی اس موقف کو واضح کرتی ہے کہ اسلام سے خوفزدہ ممالک شعائر اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان جن تہذیبی، زمینی اور آسمانی آفتوں کی زد میں ہے، تاریخ کی بدترین آزمائش سے دوچار ہے۔ بالخصوص وطن عزیز کا کوئی خطہ بھی شدید سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ نہیں۔ اس کے درمیان اسی پر ہم جو ہے وہ فورمز کروائیں گے، تقریری مقابلے بھی کروائیں گے، اور حیا ڈے کے حوالے سے ہم جو ہیں خواتین کے درمیان جو ہے وہ لٹریچر بھی تقسیم کریں گے تاکہ موقف جو ہے وہ واضح ہو سکے، اور اسی طرح سوشل میڈیا کے تحت بھی ہم جو ہے حیا ڈے کی تشہیر کریں گے، اور چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں وہ بنا کر جو ہے اس پر نشر کریں گے۔ خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے ہر طرح کی مثبت
اور منفی معلومات نوجوانوں کی مٹھی میں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے مسلم تہذیب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ پاکستان اور اسلام دشمن طاقتوں کے اعلی کار، برقی ذرائع ابلاغ اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مادر پدر آزاد کمرشلزم نے اخلاقی اقدار کا جنازہ نکال دیا۔ اس منہ زور اور تیز تر ٹیکنالوجی کے استعمال نے مجموعی طور پر ہماری پوری نسل کو متاثر کر دیا ہے۔ چنانچہ اب نوجوانوں کے رویوں میں ایسی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں جو کسی طرح بھی ایک نظریاتی ملک کی تہذیب سے میل نہیں کھاتی۔ یہ حکومت عملی اقدامات کرے۔ چونکہ آئین پاکستان کی آرٹیکل 37(6) میں عہد کیا گیا ہے کہ معاشرے سے برائیاں ختم کی جائیں گی اور عصمت فروشی، قمار بازی، فحش ادب اور اشتہارات کی اشاعت کی روک تھام کی جائے گی۔ نمبر 2، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مثبت سماجی رویوں کو فروغ دیا جائے اور منفی اقدار کی حوصلہ شکنی کی جائے۔